السلام علیکم۔ جمعہ اسپیشل دعا۔ آج جمعہ کا دن ہے۔ یہ دعا بہت پیاری ہے، اسے سکون سے سنیں اور دل میں آمین کہیں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی آمین سے اپنی دعا قبول ہو جائے۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے دونوں جہانوں کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے مصیبتوں کو ٹالنے والے، اے رحم کرنے والے اللہ، اے کرم کرنے والی اللہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے زمین و آسمان کے خالق و مالک، اے اللہ ہم پر رحم و کرم فرما۔ اے اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان اور ہدایت کامل نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے اس سب سے زیادہ رحم کرنے والے اس ماہ میں تو نے جو حصہ اپنے نیک بندوں کے لیے رکھا ہے مجھے اس میں سے زیادہ عطا کر۔ اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیری عظمت کا واسطہ، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہماری ضرورتیں حاجتیں پوری فرما دے۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں حرام سے بچا، حلال رزق میں اضافہ کر دے۔ اے اللہ مجھے بخش دے، بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ میرے رب میں نے برا عمل کیا اور اپنی جان پر ظلم کیا، بس مجھے بخش دے کہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد کوئی تکبر نہ ہو، ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور بابرکت ہو، ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ یا اللہ ہم سب پر رحمت فرما، رحمت فرما، رحمت فرما۔ ہماری مسجدوں کو آباد فرما، ہمارے مدارس کو آباد فرما، ہماری نسل میں قرآن کو زندہ فرما، حدیث کو زندہ فرما، آپس میں الفت محبت پیدا فرما۔ اے اللہ آج بکاری بن کر تجھ سے کرم کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ تجھ سے مدد کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ ہمیں اطاعت کی ایسی توفیق عطا فرما جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے۔ اے اللہ ہمارے عقائد کو درست فرما دے، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری نیتوں کو خالص بنا دے، اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما اور اپنے علاوہ ہر چیز کا خوف دور کر دے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو ہمیں شعور عطا فرما کہ ہم راہ راست پہ چل پائیں۔ ہماری آنکھوں سے گناہوں کی پٹی اتار دے، ہماری اصلاح فرما۔ یہ ہمارے رب روز محشر ہمیں اپنے غضب سے بچا۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما۔ یا اللہ ایسا کرم کر دے کہ تیری نعمتیں تیری یاد سے غافل نہ کریں اور آزمائشیں تیری رحمت سے مایوس نہ کریں، ہمارے قدموں کو اپنی رضا کی جانب موڑ دے۔ اے خالق و مالک ہم تیرے در کے سوالی ہیں، تو ہمیں اپنی رضا کی منزل تک پہنچا، ہمیں ہر دکھ درد تکلیف پریشانی بیماری مصیبت اور ہر قسم کی محتاجی سے محفوظ رکھنا اور اپنے خصوصی حفظ و امان میں رکھنا۔ اے اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں التجاؤں کو قبولیت فرما۔ اے اللہ پاک جن کے پیارے اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے میرے معبود میری معافی کی درخواست قبول کر لے، میری تکلیف کی سختی پر رحم فرما اور میرے ہاتھ پاؤں کی اس سخت جگڑ سے مجھے رہائی بخش دے۔ اے میرے پروردگار رحم فرما، میرے جسم کی توانائی پر، میرے جلد کی فرسودگی پر اور میری ہڈیوں کی ناطاقتی پر مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خوش رہیں، شاد رہیں، مسکراتے رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اے اللہ ہمارے لیے دین پر عمل کرنا آسان کر دے اور ہمیں دین کی خدمت گاروں میں شامل کر دے۔ اے اللہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بد اخلاقی کفر اور نفاق سے اپنی پناہ میں رکھ۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے حسد بغض اور تکبر کو نکال دے۔ اے اللہ ہمیں جھوٹ بدگمانی بہتان اور بری خواہشات سے بچا۔ اے اللہ ہمارے لیے نیکی کرنے کے راستے آسان کر اور وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہمارے وقت
زندگی، علم، رزق حلال اور عمر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری جان، مال اور عزت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اے مہربان رب مجھے اپنی اولاد کے امتحان اور آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ اے پروردگار ان کو اپنی ہر آزمائش میں کامیاب فرما۔ اے رب کریم میری اولاد کو اپنی صالحین میں سے قرار دے اور ان کو دین و دنیا کی کامیابی عطا فرما اور سعادت مندوں میں شامل فرما۔ اے پروردگار میرے بچوں کو رزق حلال عطا فرما اور حرام سے بچا لے اور اپنے فضل و کرم سے ان کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے رب رحیم ان کو شیطان رجیم کے شر سے محفوظ فرما۔ اے میری اللہ تیرے سوا کون ہے جس سے سوال کروں اپنی مصیبتوں کو دفع کرنے کا اور اپنے کاموں میں نظر کرم کرنے کا۔ اے میرے معبود و مولا تو نے میرے لیے جو حکم صادر فرمایا اس پر عمل کرنے میں ہوائے نفس کے تابع رہا اور میرے دشمن نے مجھے جو سنہری خواب دکھائے میں ان سے اپنے بچاؤ نہ کر سکی، بلا آخر اس نے مجھے میری خواہشات کا سہارا لے کر دھوکہ دیا۔ اس میں میری تقدیر نے بھی اس کی مدد کی۔ اس طرح میں نے تیری مقرر کردہ بعض حدود سے تجاوز اور تیرے بعض احکامات کی نافرمانی کی۔ اے میرے اللہ تیرے سوا کون ہے جس سے سوال کروں اپنی مصیبت کو دفع کرنے کا اور اپنے کاموں میں نظر کرم کرنے کا۔ اے میرے اللہ تو نے میرے لیے جو حکم صادر فرمایا اس پر عمل کرنے میں ہوائے نفس کے تابع دار رہی اور میرے دشمن نے مجھے جو سنہری خواب دکھائے میں ان سے اپنا بچاؤ نہ کر سکی، بالا آخر اس نے مجھے میری خواہشات کا سہارا لے کر دھوکہ دیا اور اس میں میری تقدیر نے بھی اس کی مدد کی۔ اس طرح میں نے تیری مقرر کردہ بعض حدود سے تجاوز اور تیرے بعض احکامات کی نافرمانی کی۔ اے میرے معبود میری معافی کی درخواست قبول کر لے، میری تکلیف کی سختی پر رحم فرما اور میرے ہاتھ پاؤں کی سخت جگر سے مجھے رہائی بخش۔ اے میرے پروردگار رحم فرما میرے جسم کی ناتوانی پر، میری جلد کی فرسودگی پر اور میری ہڈیوں کی ناطاقتی پر۔ اے اللہ ہر حاسد کے حسد اور نظر بد سے بچا۔ اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں پر نادم ہونے اور توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں پر تجھے یاد کرنے اور عبادت کا پورا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین۔ اے اللہ ہمارے تمام فوت شدہ رشتہ داروں اور مسلمانوں کو معاف فرما، ان کی بخشش فرما، ان پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم سب پر اپنا کرم فرما، ہمیں ناگہانی آفتوں سے بچا، ہمیں بری موت سے بچا، ہمیں برے امراض سے بچا، ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ رکھ جن سے تیرے پیارے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ یا اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبولیت بخش دے۔ اے اللہ مال و دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکل کر دین کی طرف ہمارا رخ کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو دین کے کاموں کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو وجود میں آئی تھی، اے اللہ اغیار کی نظریں اس امت پر جمی ہوئی ہیں۔ اے اللہ احکامات شریعت میں مداخلت اور احکام طریقت میں مداخلت اور رکاوٹیں پیدا ہونے لگی ہیں۔ اے اللہ تیرے نبی کی امت خراب حالات سے گزر رہی ہے، اے اللہ کرم فرما، اے اللہ رحم فرما، ان حالات سے نکال کر ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما اور غیب سے ہمارے لیے مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں پر رحم فرما، پاکستان پر رحم فرما، عالم اسلام پر رحم فرما۔ اے اللہ کفار اور مشرکین پر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے، قرض داروں کو قرض کی مصیبت سے نجات دے، آمین۔ اے اللہ اس رمضان اور اس کے فیوز و برکات میں ہمیں مالا مال فرما۔ اے اللہ اس رمضان مبارک میں ہمارے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف فرما اور ہماری عبادت کو قبول فرما۔ اے اللہ تو ہمارے صدق و خیرات کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم بے شک تیرے لیے ہی روزہ رکھتے ہیں، تو ہمیں اس کا بہترین اجر عطا فرما، آمین۔ اے اللہ ہمارے ملک اور امت اسلامیہ پر اپنا کرم کر۔ اے اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما، آمین۔ اپنے لیے ضرور دعا کروائیں، نہ جانے کس کی زبان سے آپ کی تقدیر کھل جائے۔ آج کے دن اگر یہ دعا آگے نہ شیئر کر سکے تو واپس مجھے ہی بھیج دیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔